ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک موچی اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایمان پور گاؤں میں رہتا تھا۔ موچی بہت ہی ذہین تھا۔ گاؤں کے ایک درخت کے نیچے موچی کی جوتوں کی دکان تھی، جہاں پہ وہ جوتے سلائی کرتا تھا۔ وہ صبح سے رات تک محنت کرتا، مگر اس کی دکان پر بہت ہی کم گاہک آتے تھے۔ اکبر نامی ایک شخص نے اسے اپنا جوتا سلائی کرنے کے لیے کئی دنوں سے دیا تھا۔ جب وہ اپنا جوتا لینے کے لیے آیا تو موچی نے اسے کہا کہ وہ اس کو سلائی کرنے کی کئی دنوں سے کوشش کر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ سلائی ہی نہیں ہو پا رہا۔ اکبر نے اس کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم سے اچھا تو میرا ملازم ہی ہے، تم سے اچھی جوتیاں تو وہی سلائی کر لے گا۔ تم ایسا کرو کہ یہ دکان چھوڑ دو اور ہو سکے تو تم اس کو میرے آگے ہی فروخت کر دو۔ موچی ایک منٹ کے لیے سکتے میں چلا گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کو یہ کر دینا چاہیے، اسے اپنی دکان کو بیچ دینا چاہیے۔ وہ ارادہ تو نہیں رکھتا تھا اپنی دکان بیچنے کا، مگر یوں ہی خالی بیٹھنے سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنی دکان کو بیچ دیتا۔ موچی نے اس سے کہا کہ اگر مجھے اس دکان کی اچھی قیمت ملی تو یقیناً پھر میں اس کو بیچ دوں گا، مگر میں نے دکان بیچنے کا ابھی تک سوچا تو نہیں تھا، مگر اب چونکہ قیمت اچھی ملی تو میں ضرور اس پر غور کر سکتا ہوں۔ اکبر نے کہا یہ دکان تو پرانی ہو چکی ہے، زیادہ قیمت تو نہیں دے سکتا، بس 10 سونے کے سکے دوں گا۔ رحمت جو کہ موچی تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا چلو سودا پکا۔ اکبر نے پرس کھولا اور 10 چمکتے ہوئے سونے کے سکے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ رحمت کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم آئی تھی۔ رحمت خوشی خوشی گھر پہنچا جہاں اس کی ماں اور بیوی چولہے کے پاس بیٹھی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی بیوی نے حیرانی سے کہا یہ کیا ہے؟ رحمت نے مسکرا کر کہا یہ دیکھو 10 سونے کے سکے ہیں، میں اپنی دکان بیچ آیا ہوں۔ اس کی ماں نے حیرانی سے کہا بیٹا دکان تو تمہارا روزگار تھی، اب کیا کرو گے؟ رحمت پرجوش تھا اور کہا فکر نہ کرو، میں دوسرے گاؤں جا کر ایک گدھا خریدوں گا، وہ ہماری قسمت بدل دے گا۔ بیوی اور ماں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ بیوی شک بڑی آواز میں بولی گدھا؟ وہ بھی 10 سونے کے سکوں میں؟ رحمت مطمئن ہو کر کہا بس دیکھنا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ رحمت کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرے، وہ اپنی دکان واپس لے لے، کیونکہ اس کو اس سے بہتر کوئی روزگار نہیں مل سکتا۔ لیکن رحمت نے جواب دیا کہ وہ گدھے کو لے کر آئے گا اور اب اس پر ہی کام شروع کرے گا۔ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا کہ تم گدھے کے ساتھ کیا کام کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھر گھر جا کے لوہے کے ڈبے اکٹھے کروں گا اور میں وہ بیچوں گا، اس سے میری سیر بھی ہو جائے گی، میں پورا گاؤں بھی دیکھ لوں گا، بلکہ مزید گاؤں بھی دیکھ لوں گا۔ رحمت نے یہ کہا۔ رحمت نے ایک سونے کے سکے کے بدلے گدھا خرید لیا۔ گدھے کے مالک نے اس کو ہوشیار کیا کہ اس گاؤں میں چور اور لٹیرے بھی رہتے ہیں، جب وہ اپنے گدھے کو لے کے جائے تو بہت ہوشیاری اور چالاکی سے جائے، کیونکہ ہر جگہ لٹیرے اور چور بیٹھے ہیں۔ رحمت بہت خوش تھا، رحمت کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ رحمت نے گدھا لیا اور خوشی خوشی اپنی گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ رحمت خوشی سے ہی اپنے گدھے سے باتیں کرتے آ رہا تھا کہ وہ گدھے کی شادی ایک جمیل گدھی کے ساتھ کروائے گا اور اس سے بچے ہوں گے، اور جو بچے ہوں گے وہ انہیں بیچ کر تو پیسے کمائے گا۔ رحمت اور اس کا گدھا جا رہے تھے کہ رحمت کی نظر چور اور لٹیروں پر پڑی۔ رحمت بہت پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ رحمت کی سوچ سمجھ ایک منٹ کے لیے تو بندی ہو گئی، پھر اس نے ہوشیاری سے ایک سونے کا سکہ گدھے کی ناک میں ڈال دیا۔ جب لٹیرے اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس گدھے کے علاوہ اور کیا کیا ہے، تو رحمت نے کہا کہ میرے پاس تو صرف یہ ایک گدھا ہی ہے۔ چور نے کہا ہوشیار نہیں بنو، جو کچھ ہے نکال دو۔ رحمت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچانک گدھے کی ناک سے سونے کا سکہ باہر آیا۔ رحمت ہوشیار ہو گیا اور چالاکی سے کہنے لگا کہ میرا گدھا بہت ہی خاص ہے۔ چور بھائی میں نے تمہیں بتایا نہیں، میرا گدھا جو ہے وہ سونے کے سکے دیتا ہے اور یہ بہت ہی خاص ہے، اور پوری دنیا میں یہ ایک واحد گدھا ہے جو کہ سونے کے سکے دیتا ہے۔ چور چونکہ تھوڑا بیوقوف تھا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ چور نے کہا کہ تم یہ گدھا مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے کچھ چند سونے کے سکے دوں گا۔ رحمت نے پہلے تو اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس نے کہا ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، چونکہ تم
رحمت نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں یہ دے دوں گا، اس کے بدلے تم میری جان بخش رہے ہو تو چلو چند سونوں کے سکوں کے بدلے میں تمہیں ایک گدا دے دیتا ہوں۔ چور نے اس کو 50 سونے کے سکے دیے۔ رحمت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رحمت نے اپنا گدا خوشی خوشی چور کے حوالے کر دیا۔ رحمت اپنے سونے کے 50 سکے لے کر اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ چور نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ اس کا پیچھا کرو کہ اس کے گھر میں کیا مزید گدھے موجود ہیں، میں بھی وہ سونے کے یہ سکے ہی دیتے ہوں۔ چور اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ اپنے ایک غار میں آیا جو کہ ان کا خفیہ ٹھکانہ تھی۔ چور بہت خوش تھا، اب تو وہ سوچنے لگا کہ اس کو لوگوں کو لوٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مزید چوری ڈاکہ اب وہ نہیں کرے گا۔ چور اپنی ساتھی کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ اب وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اتنی دیر میں چور کا دوسرا ساتھی جو کہ رحمت کے پیچھے گیا تھا، اس نے آگے اسے بتایا کہ اس کے گھر میں ایک بکری کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ چور نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں صرف گدھے سے غرض ہے چونکہ یہ سونے کا سکہ دیتا ہے۔ چور اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے کہ اب وہ ساری زندگی بیٹھ کے سکون سے کھائیں گے۔ چور یہ سوچ ہی رہا تھا لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ مالک کافی دیر ہو گئی ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے، اس نے ابھی تک تو سونے کا سکہ نہیں دیا۔ چور نے کہا ارے بیوقوفو، آج کے دن کے سکہ تو وہ صبح ہی دے چکا ہے، اب یہ اگلے دن ہی سکہ دے گا۔ چور کے ساتھی اپنی بیوقوفی پہ تھوڑا سوچنے لگے اور کہنے لگے ہاں ہاں مالک تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب یہ اگلا سکہ اگلے دن ہی دے گا۔ چور اور اس کے مالک ساری رات بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ گدھا تو سونے کا سکہ دے ہی نہیں رہا۔ چور کے ساتھیوں نے کہا کہیں اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا۔ دوسری طرف رحمت اور اس کی ماں اور بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رحمت نے انہیں پوری داستان سنائی کہ کیسے اس نے ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ چوروں سے پیچھا چھڑایا اور 50 سکے بھی بدلے میں لے آیا۔ رحمت کی ماں اور بیوی نے رحمت سے کہا کہ ابھی تو تم 50 سونے کے سکے اس سے لے آئے ہو، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ عام ہی معمولی سا گدھا ہے جو کہ کوئی بھی سونے کا سکہ نہیں دیتا تو وہ تمہارا پیچھا ضرور کریں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالیں۔ رحمت کی اپنی بیوی سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ دوسری طرف چور اور اس کے ساتھی کافی گھنٹوں کا انتظار کرنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ اس نے ہمیں واقعی بیوقوف بنایا ہے۔ چور اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کے گھر جائیں گے اور اس سے اپنے پیسے بھی واپس لیں گے اور بدلہ بھی۔ دوسری طرف رحمت نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ ہرے گھاس کو گولڈن یعنی کہ سونے کا رنگ کر دے۔ جب اس کی بیوی سونے کا رنگ کر کے لے آئی تو رحمت نے وہ گھاس اپنی بکری کو کھلا دی۔ دوسری طرف چور اور اس کے ساتھی رحمت کے گھر کی طرف رخ کیا۔ وہ رحمت سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنے پیسے بھی سود سمیت واپس لینا چاہ رہے تھے۔ چور اور اس کے ساتھی جب رحمت کے گھر آئے تو انہوں نے رحمت سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے مجھ سے 50 سونے کے سکے بھی لے لیے اور مجھے ایک معمولی عام سا گدھا دے دیا۔ رحمت بہت پریشان ہوا اور رحمت نے کہا نہیں نہیں چور بھائی، میں نے تم سے کوئی غداری نہیں کی۔ چور کو بہت ہی غصہ تھا۔ چور اسے کہنے لگا کہ اب تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، بلکہ زمین میں آدھا دبا کے تمہارا چہرہ جو ہے وہ خراب کروں گا۔ اتنی دیر میں بکری نے سونے کی مینگنیاں کر دی۔ چور نے جب سونے کی مینگنیاں دیکھیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی کوئی خاص بکری ہے جو کہ سونے کی مینگنیاں دیتی ہے۔ چور نے رحمت کو کہا کہ وہ اسے یہ بکری اور گھر دے دے۔ چور نے اسے کہا کہ تم یہ گھر بھی مجھے ہی دے دو، یہ نہ ہو کہ بکری کو دوسرے جگہ لے کے جاؤں تو وہ مینگنیاں کرنا ہی بند کر دے۔ رحمت نے کہا نہیں اب تو تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ چور نے کہا میں تم سے زبردستی بھی یہ چیزیں لے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے بدلے 200 سونے کے سکے دوں گا۔ رحمت اور اس کی ماں اور بیوی بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور، یہ بکری بھی تمہاری ہے اور یہ گھر بھی تمہارا۔ رحمت اور اس کی بیوی نے ہنسی خوشی وہ پیسے سونے کے سکے لیے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ چور اور اس کے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ چور اور اس کے ساتھی بیٹھ کر بکری کی دوسری دفعہ مینگنیاں کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی کچھ دیر گزری بکری نے
کالے رنگ کی مینگنیاں شروع کر دی۔ چور اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ وہ دوسری دفعہ رحمت کے ہاتھوں بے وقوف بنے ہیں۔ اچانک ان کی نظر سونے کے رنگ کیے ہوئے گھاس پر پڑی۔ رحمت چونکہ ان کو دوبارہ بے وقوف بنا چکا تھا، چور اور اس کے ساتھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیسی ایک معمولی سا موچی انہیں بے وقوف بنا کر چلا گیا۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔